فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا کہ کچھ سال پہلے کسی کو کچھ پیسہ قرض پر دیا تھا اور اس پیسے کو 6 سال پہلے اس کے نہیں دینے کی وجہ سے مانگنا چھوڑ دیا تھا اور معاف کر دیا تھا، لیکن اس نے اس پیسے کو ابھی لوٹا دیا، تو اس حالت کے اندر اس پیسے کی زکوٰۃ کس حساب سے ادا کی جائے گی؟ دیکھیے، قرض کی ائمہ نے 2 قسمیں بتائیں ہمیں کہ قرض کی 2 قسمیں ہیں، 2 طرح کے قرض ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ آدمی اگر کسی ایسے شخص کو قرض دیتا ہے جس سے اسے قرض ملنے کی، واپس ملنے کی امید ہوتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ پیسہ مجھے مل جائے گا، تو اس حالت کے اندر جمہور ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ اس کو اس پیسے کی ہر سال زکوٰۃ دینا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے کہ اگر کسی شخص کو امید ہے کہ وہ پیسہ اس کا مل جائے گا تو اس حالت کے اندر وہ اس پیسے کی ہر سال زکوٰۃ دینا ہے۔ اور ائمہ لیکن اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر وہ ہر سال اس پیسے کی زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتا تو جب اس کو وہ پیسہ مل جائے تو جتنے سال گزرے ہیں وہ تمام سالوں کی ایک ساتھ ایک ہی بار میں زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ اس پیسے کا حکم ہے جو پیسہ اسے مل جائے گا، جو قرض پہ دیا ہوا ہے اور مدت خود بخود بڑھ رہی ہے یا وہ بڑھا رہا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب قرض دوسرا قسم کا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے ایسے شخص کو قرض دے دیا جس سے اسے واپس ملنے کی امید ہی نہیں ہے اور اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس کا پیسہ ڈوب گیا، تو اس حالت کے اندر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جب اسے وہ پیسہ مل جائے گا تو وہ کس حساب سے اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا؟ اس مسئلے میں ہمیں ائمہ کے الگ الگ اقوال ملتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ جب پیسہ اسے مل جائے گا تو وہ جتنے سال گزرے ہوں گے ان تمام سالوں کی زکوٰۃ وہ ایک ساتھ ادا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے کہ اگر اس کو وہ پیسہ واپس مل جائے گا جس کو وہ چھوڑ چکا تھا تو اس حالت کے اندر وہ جتنے سال گزر چکے ان تمام سالوں کی وہ ایک ساتھ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ اس پیسے کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا کیونکہ اس نے اس پیسے سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا، وہ پیسہ اس کی ملکیت میں ہی نہیں تھا، تو وہ اس پیسے کی اتنے سال کی زکوٰۃ کیوں ادا کرے گا؟ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ اس پیسے کی زکوٰۃ بعد میں ادا کرے گا، یعنی اگر وہ پیسہ اس کے پاس رکھا رہے گا اور اس پہ سال گزر جائے گا تو پھر وہ اس حالت کے اندر اس پیسے کی زکوٰۃ ادا کرے گا، یعنی پچھلے کسی سال کی زکوٰۃ اس پہ اوپر واجب نہیں ہوتی، لیکن آنے والے سالوں میں اگر وہ پیسہ رہتا ہے تو پھر اس حالت کے اندر وہ اس پیسے کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرض کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کسی نے اگر کوئی پیسہ قرض پر دے دیا تو اس کے اوپر اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہے جب تک وہ پیسہ اسے نہیں مل جاتا۔ بعض ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ صرف ایک وقت کی زکوٰۃ ادا کرے گا، ایک سال کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے کہ وہ صرف ایک سال کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جب اس کے پاس پیسہ مل جائے گا، جب اس کے پاس پیسہ آ جائے گا تو وہ اس حالت کے اندر ایک سال کی زکوٰۃ جو بن رہی ہوگی وہ ادا کر دے گا، بس اس کے پاس جتنے سال گزرے وہ اس کی ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض سلفی ائمہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ایسے شخص کو اپنی رقم دی ہے، ایسے شخص کو اپنا پیسہ دیا ہے جو کہ مالدار ہے اور صاحب نصاب ہے، تو اس حالت کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اسے جتنے سال گزر چکے تمام سالوں کی ایک ہی ساتھ زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اگر اس نے کسی ایسے شخص کو قرض دیا ہے جو کہ تنگ دست ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف ایک ہی برس کی، ایک ہی سال کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے اسی طرح کا سوال کیا گیا، ایک شخص کے پاس کچھ رقم ہے جو اس کے بھائیوں اور جان پہچان والوں نے بطور قرض حاصل کر رکھی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ قرض اسے واپس نہ ملے، تو وہ یہ سوال کرتا ہے کہ کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جس شخص کی رقم کسی ایسے شخص کے ذمہ قرض ہو جو مالدار ہے اور وہ قرض نصاب کو پہنچتا ہے یا اس کے پاس موجود رقم ملا کر
نصاب پورا ہو جاتا ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اور جب وہ یہ قرض وصول کرے گا تو جتنے سال گزر چکے ان تمام سالوں کی زکوٰۃ وہ ایک ہی ساتھ ادا کرے گا۔ اگر وہ چاہے تو وصول کرنے سے پہلے بھی اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، تو یہ عمل بہتر ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے قرض کی رقم کسی ایسے شخص کے پاس ہے جو تنگ دست ہے تو وہ اس کی وصولی کے بعد صرف 1 سال کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یعنی اگر اس نے اپنا پیسہ کسی ایسے شخص کو دیا ہے جو کہ غریب ہے، تنگ دست ہے، تو پھر اس حالت کے اندر وہ 1 ہی سال کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو اب اس مسئلے کے اندر ہمیں ائمہ کے الگ الگ اقوال ملتے ہیں، ائمہ کا اختلاف ملتا ہے۔ اب آپ کے پاس جو پیسہ آیا ہے اس پیسے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی، کتنے سال کی ہوگی، اس مسئلے کے اندر ائمہ کے درمیان ہمیں اختلاف ملتا ہے، ائمہ کے الگ الگ اقوال ملتے ہیں۔ احناف کے ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جتنے سال گزر چکے ان تمام سالوں کی زکوٰۃ ہوگی۔ سلفی ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ اسے صرف 1 سال کی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ امام مالک بھی اسی بات کے قائل ہیں، اور بعض سلفی ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر غریب کو پیسہ دیا ہے، کسی تنگ دست کو دیا ہے، تو اس حالت کے اندر صرف 1 سال کی زکوٰۃ ہے، اور مالدار کو قرض دیا ہے تو اس حالت کے اندر اس کے اوپر تمام سالوں کی زکوٰۃ ہے۔ تو یہ تمام اقوال ہمیں ائمہ کے ملتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔